علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کا نام سن کر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے گا اور ابھرنا چاہیے بھی کہ یہ انسٹیٹیوٹ کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیونکہ یہ تو بہت پرانا نام ہے، تو یہ آج کے دور میں اس کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی جو نوجوان قیادت ہے، جو ورکنگ ایجوکیٹڈ کلاس خاص طور پہ، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لے، پاکستان کے لیے لیڈرشپ کا کردار ادا کرے۔ اس کو علی گڑھ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ علی گڑھ کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہی تحریک آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 19ویں صدی میں سر سید احمد خان جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک محسن ہیں، انہوں نے شروع کی تھی جب انگریز کے راج میں مسلمان بہت زیادہ مارجنلائز کر دیے گئے تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور ان کو کہیں کوئی رول نہیں ملتا تھا۔ تو انہوں نے مسلمان تعلیم سے بہت دور تھے، وہی ایک نیریٹو تھا کہ مغرب کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، تو سر سید نے ایک مغربی طرز تعلیم کا ادارہ قائم کیا جس میں اسلامک ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی۔ اور آپ کی نالج کے لیے کہ جو دیوبند کا مدرسہ ہے یہ بھی اسی وقت قائم کیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی دوست تھے آپس میں، اور انہوں نے وہ والا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے علی گڑھ بنایا۔ تو اس علی گڑھ نے مسلمانوں کو وہ ایک ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لیڈرشپ دی لوگوں کی، جنہوں نے کہ بعد میں تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور بہت سارے ہمارے جو لیڈرز تھے وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں گے، اب چند لوگ زندہ رہ گئے ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو علی گڑھ سے پڑھے تھے، وہ آج تک ملک کے لیے بہت خدمات انجام دیتے رہے، جس میں میرے اپنے ایک بہت قریبی دوست کے والد، انہوں نے 93 سال کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ 93 سال کی عمر میں بھی اپنی خدمات پاکستان کو دے رہے تھے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ اپنے دفتر جا رہے تھے، وہ اتنی ان کی کمیٹڈ تھے۔ تو یہ علی گڑھ کے جو لوگ تھے یہ پاکستان سے بہت زیادہ کمیٹڈ تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو علی گڑھ کا نام دیا ہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم ایک نوجوان لیڈرشپ تیار کریں؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جب پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور ہم سب اس میں زندہ ہیں، اور اگر ہماری تھوڑی احساس کی آنکھ کھلی ہو تو ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان دنیا میں جو جدید دنیا جس سے ہم کنیکٹڈ ہیں، آپ سب لوگ بھی اس وقت میڈیا کے، سوشل میڈیا، یوٹیوب، ہر جگہ سے آپ دنیا کے ممالک کو دیکھتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں جو لوگ، کہ وہ ترقی میں بہت آگے جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان بدقسمتی سے ترقی پذیر ملکوں کے گراف میں بھی نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اور اس کی جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر 78 سال سے جو حکمران ہیں وہ اس ملک کو اس روڈ پر یا اس شاہراہ پر نہیں لے کر جا سکے جو ترقی کی طرف جاتے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو حکمران ہیں، وہ چاہے فیوڈل پولیٹیشین ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں یا ورکرز ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رولرز ہیں، ان چاروں نے ہی پاکستان کو رول کیا ہے، لیکن وہ کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکا۔ تو اب ہمیں پاکستان میں جو عام لوگ ہیں، جس میں کہ جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ وہ آگے آئیں، لیڈرشپ کا رول لیں، اپنی کمیونٹیز میں ایکٹیو ہوں، اپنے لوگوں کے شعور کو بلند کریں، ان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی شعور کو بلند کریں، تاکہ وہ طاقتور کی پالیٹکس سے باہر نکلیں، طاقتور کو ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں، مذہبی فرقہ واریت کی ووٹنگ سے باہر نکلیں، ذات پات کی کہ جی ہماری برادری کا آدمی ہے، وہ چاہے برا آدمی ہے لیکن ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، اس سے باہر نکلیں، تاکہ اپنے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ یہی ایک پاکستان کا سلوشن ہے، ورنہ جس طرح یہ گراف نیچے جا رہا ہے، آج آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید خوشحال ہوں تو مجھے کچھ نہیں فرق پڑے گا، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کل کو آپ خوشحال نہیں رہیں گے۔ کل کو یہ جو اکانومی کا ڈفرنس بڑھ رہا ہے، یہ جو گورننس خراب ہو رہی ہے، آپ اس کا وکٹم ہم سب بنیں گے۔ کل کو ہمیں بھی کوئی لوٹے گا، بھی ہو سکتا ہے مار بھی دے، ہمیں بھی کوئی فرقہ واریت کا شکار بنا سکتا ہے جو ملک کے اندر جس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے علاقے کے کسی کو ایم پی ایم این اے بنانا ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا بنائیں، ان کو دیکھیں اس کی تعلیم پہ اس کا کیا کام ہے، اس کا آپ کی روزگار کے لیے کیا کام ہے، کتنی کوششیں ہیں، اس کا آپ کو تھانے کچہری کے ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے وہ کیا رول پلے کرتا ہے، اپنے علاقے کے جو ادارے ہیں ان کے اندر سے کرپشن ختم کرنے کے لیے، سفارش ختم کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ صرف ان کو
ہی اپنا نمائندہ بنائیں، خود جا کے ان سے سفارشیں نہ کریں کہ آپ کے کسی نکمے بچے یا رشتہ دار کو وہ نوکری دی جائے جو نوکری کا اہل کوئی اور قابل آدمی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ انصاف، سوشل جسٹس پیدا ہوگا تو تبھی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے لیے ایک اچھے نظام کی طرف جدوجہد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں، ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اکثر سمجھ کے نہیں پڑھتے، یہی کہا ہے سورہ رعد میں کہ ہم ان لوگوں کے یا قوموں کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے۔ تو آپ کو اٹھنا ہوگا، نکلنا ہوگا اور بات آگے لے کر چلنا ہوگا۔ یہی علی گڑھ جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے اس کا ہے۔ آپ میں سے جو نوجوان ہم سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، اور پھر ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ اپنی کمیونٹیز میں ایکٹیو ہو کے انشاءاللہ آنے والے مستقبل کو ہم روشن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔